ریاست میسور کا دل سرنگا پٹم اب جنگ کے دانے پر کھڑا تھا۔ چاروں طرف دشمن تھے، انگریز، مرہٹے، نظام آف حیدرآباد۔ سب کا ہدف ایک تھا، ریاست میسور کا خاتمہ۔ سلطان ٹیپو نے باہر نکل کر زبردست حملے کیے۔ کئی دفعہ تو انگریز فوجوں کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا، لیکن بہرحال محاصرہ جاری رہا۔ سلطان نے وہ تاریخی جملہ کہا جو صدیوں تک گونجتا رہے گا: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ ایک ایسا شیر جس کی شہادت پر انگریزوں نے اسے 49 توپوں سے سلامی دی۔ تاریخ نے اسے شکست خوردہ نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے زندہ لکھ دیا۔ یہ کہانی صرف ایک بادشاہ اور سلطان کی نہیں بلکہ آخری سانس تک ڈٹ جانے والے جرنیل اور سپہ سالار کی ہے۔ 4 مئی 1799 وہ اداس شام جب ہندوستان کی تاریخ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ سرنگا پٹم کے قلعے کے باہر دھول چھٹ رہی تھی۔ لاشوں کے ڈھیر میں سے ایک ایسی لاش ملی جسے دیکھ کر انگریز جنرل نے فاتحانہ نعرہ لگایا: آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ تاریخ ہے سلطان ٹیپو کی۔ 1782 میں جب ٹیپو سلطان بنا تو اسے ورثے میں سکون نہیں بلکہ چاروں طرف سے جلتی ہوئی سرحدیں ملی۔ شمال میں مرہٹے، مشرق میں نظام حیدرآباد اور ساحلوں پر ایسٹ انڈیا کمپنی۔ یہ تینوں دشمن اس طاق میں بیٹھے تھے کب موقع ملے اور وہ میسور کو نوچ کھائیں۔ ٹیپو کا جغرافیائی محاصرہ ایسا تھا کہ نہ اسے سمندر سے مدد مل سکتی تھی اور نہ خشکی سے کوئی راستہ فرار تھا۔ شیر میسور نے اپنے دشمنوں کے ساتھ یوں تو تقریباً 4 مشہور جنگیں لڑی تھیں جو تاریخ کی کتابوں میں انگلو میسور جنگوں کے نام سے جانی جاتی ہیں، لیکن ناظرین یہ ویڈیو صرف اس دردناک جنگ کی ہے جس کے نتیجے میں شیر میسور سلطان ٹیپو نے جام شہادت نوش کیا۔ سلطان ٹیپو کی آخری جنگ۔ یہ فروری 1799 کا ہندوستان ہے۔ ریاست میسور کا دل سرنگا پٹم اب جنگ کے دانے پر کھڑا تھا۔ چاروں طرف دشمن تھے، انگریز، مرہٹے، نظام آف حیدرآباد۔ سب کا ہدف ایک تھا، ریاست میسور کا خاتمہ۔ قلعے کے اندر سلطان ٹیپو موجود تھا، فوج کم، وسائل محدود، لیکن ارادہ وہی پرانا: آخری سانس تک لڑنا ہے۔ اصل مسئلہ دشمن کی طاقت نہیں تھا، مسئلہ غداری تھی۔ وہی درباری جو برسوں اقتدار کے سائے میں پلتے رہے تھے اب دشمن کے ہاتھوں بک چکے تھے۔ تقریباً 2 ماہ تک سرنگا پٹم کا سخت محاصرہ رہا۔ سلطان ٹیپو نے باہر نکل کر زبردست حملے کیے۔ کئی دفعہ تو انگریز فوجوں کو پیچھے بھی ہٹنا پڑا، لیکن بہرحال محاصرہ جاری رہا۔ اپریل کے آغاز میں انگریزی توپ خانے میں قلعے پر شدید گولہ باری شروع کر دی۔ فصیل کا ایک حصہ کمزور تھا اور یہ راز اندر سے دشمن تک پہنچا دیا گیا۔ مسلسل گولہ باری سے اسی جگہ شگاف ہو گیا۔ 3 مئی کی رات سلطان ٹیپو کا وزیر میر صادق خفیہ طور پر انگریزوں کے کیمپ میں پہنچا۔ اتفاق رائے سے یہ طے پایا اگلے دن دوپہر تک انگریز اسی کمزور شگاف سے حملہ کریں گے، جبکہ اندر موجود فوج کو کسی بہانے وہاں سے ہٹا لیا جائے گا۔ منصوبہ مکمل ہو گیا۔ 4 مئی کا سورج طلوع ہوا۔ نجومیوں نے سلطان کو خبردار کیا: آج کا دن بھاری ہے، وہ قلعے سے باہر نہ نکلیں۔ لیکن دوپہر کے وقت خبر آئی کہ توپ خانے کا وفادار کمانڈر سید غفار شہید ہو چکا ہے۔ جب سید غفار کی شہادت کی اطلاع ملی تو اس وقت سلطان ٹیپو کھانا کھا رہا تھا۔ اس نے اداسی کے عالم میں نوالہ ہاتھ سے رکھا
اور جائزہ لینے کے لیے میدان کی طرف بڑھا۔ جیسے ہی وہ قلعے سے باہر نکلا تو اندر سے میر صادق کے وفاداروں نے قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ اسی وقت میر صادق نے تنخواہ کی تقسیم کے بہانے شگاف کے پاس موجود فوج کو اپنے پاس بلا لیا۔ میدان خالی تھا۔ انگریز فوج کو اشارہ دے دیا گیا، سو انگریز فوج نے ایک ہلا بولتے ہوئے قلعے کے اندر داخل ہونا شروع کر دیا۔ سلطان واپس قلعے میں جانا چاہتا تھا تاکہ اپنی فوج کی منظم قیادت کر سکے، مگر افسوس، دروازے پر موجود میر صادق کے وفاداروں نے سلطان کو اندر آنے سے روک دیا۔ اب کوئی راستہ باقی نہیں تھا۔ سلطان نے اپنے چند وفادار سپاہیوں کے ساتھ وہیں دشمن کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک بندوق لی اور دشمن پر فائر کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھی جان توڑ کر لڑتے رہے، مگر ایک ایک کر کے سب گرتے چلے گئے۔ سلطان خود بھی شدید زخمی ہو گیا۔ ایسے وقت میں ایک قریبی نے مشورہ دیا، آپ انگریزوں کو بتا دیں کہ آپ کون ہیں، یقیناً وہ جان بخش دیں گے۔ مگر سلطان نے وہ تاریخی جملہ کہا جو صدیوں تک گونجتا رہے گا، شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہوتی ہے۔ لڑتے لڑتے شیر میسور زمین پر گر پڑا۔ ایک لالچی انگریز سپاہی اس کے کمر بند سے ہیرو کی پیٹی اتارنے آگے بڑھا، مگر سلطان ابھی زندہ تھا۔ اس نے آخری قوت جمع کر کے تلوار کا وار کیا اور اس سپاہی کی ٹانگ کاٹ دی۔ جواب میں چلنے والی گولی سلطان ٹیپو کے سر میں لگی اور یوں 4 مئی 1799 کو شیر میسور شہید ہو گیا۔ قلعے کے اندر جب یہ خبر پھیلی کہ میر صادق نے غداری کی ہے تو مشتعل سپاہیوں نے وہیں اسے گولی مار دی، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ انگریزی فوج شہر پر قابض ہو چکی تھی اور سلطان کی لاش قلعے کے دروازے پر تھی۔ انگریزوں نے پورے فوجی اعزاز کے ساتھ سلطان ٹیپو کو دفن کیا، 49 برس کی عمر اور 49 توپوں کی سلامی۔ آپ کے خیال میں اگر شیر میسور سلطان ٹیپو شہید نہ ہوتا تو کیا ایسٹ انڈیا کمپنی پورے ہندوستان پر قبضہ کر سکتی؟ اور آج ہندوستان کا نقشہ کیسا ہوتا؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔